کیا آپ کا بچہ ہر مہینے نزلہ زکام کھانسی بخار یا گلے کی انفیکشن کا شکار رہتا ہے اور ہر بار ڈاکٹر فوراً اینٹی بائیوٹکس لکھ دیتے ہیں؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بار بار اینٹی بائیوٹکس دینا بچے کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان بھی دے سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو ہر ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ کیا بچوں کو بار بار اینٹی بائیوٹکس دینا صحیح ہے، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور ایک ایسا قدرتی ہربل علاج بتاؤں گی جو بچے کی امیونٹی کو اندر سے مضبوط کرے گا تاکہ بچہ بار بار بیمار ہی نہ ہو۔ بار بار اینٹی بائیوٹکس دینا خطرناک کیوں ہے؟ بچوں کو بار بار اینٹی بائیوٹکس دینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ان سے وقتی آرام تو ملتا ہے لیکن جسم کے قدرتی نظام کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس صرف بیکٹیریا کے لیے ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر بچوں میں نزلہ زکام کھانسی اور بخار وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں جن پر اینٹی بائیوٹکس اثر ہی نہیں کرتی، اور بار بار اینٹی بائیوٹکس دینے سے بچے کی قدرتی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ اینٹی بائیوٹکس صرف بیماری کے جراثیم کو ہی نہیں بلکہ جسم کے فائدہ مند جراثیم یعنی گڈ بیکٹیریا کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ اس سے جسم خود بیماری سے لڑنا بھول جاتا ہے، بچے کی قدرتی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، بار بار دوائی دہرانے سے بیماری پیدا کرنے والے جراثیم طاقتور ہو جاتے ہیں اور آگے جا کر دوائی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ پھر جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو یہی اینٹی بائیوٹکس اثر نہیں کرتی، شدید انفیکشن میں بھی علاج مشکل ہو جاتا ہے، اسے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں، اور بچے کو وقتی آرام کی خاطر لمبے عرصے کا نقصان دیا جاتا ہے۔ بار بار اینٹی بائیوٹکس دینے سے بچے میں لوز موشن، پیٹ درد، گیس اور قبض جیسے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ آنتوں کا قدرتی توازن خراب ہو جاتا ہے، گڈ بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں جس سے معدے اور انتڑیوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کے سائیڈ ایفیکٹ سے سکن الرجی، جلد پر دانے، خارش اور سانس کی الرجی، متلی یا الٹی جیسے ری ایکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ بار بار دوائیاں دینے سے بچے کے نازک جگر اور گردوں پر اضافی دباؤ پڑتا ہے، خاص طور پر اگر دوائیاں بغیر ضرورت کے یا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دی جا رہی ہوں، کیونکہ جگر دوائیوں کے اجزاء کو توڑ کر جسم سے خارج کرتا ہے، اس لیے بار بار میڈیسنز دینے سے جگر کو مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے، جگر میں سوزش ہو جاتی ہے، جگر کے انزائمز بڑھ جاتے ہیں، جگر کمزور ہو جاتا ہے، نتیجے میں بچے کی بھوک مر جاتی ہے، جگر میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور بچے کو یرقان ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اصل حل بیماری کو جڑ سے روکنا ہے، نہ کہ بار بار دوائی دے کر اسے دبانا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 4 بنیادی چیزوں پر کام کرنا چاہیے۔ بچے کی قوت مدافعت مضبوط کی جائے، انتڑیوں کی صحت یعنی گٹ ہیلتھ بہتر بنائی جائے، جسم میں جمع زہریلے مادے یعنی ٹاکسنز کم کیے جائیں، قدرتی طور پر جراثیم کو ختم کرنے والی چیزوں کا استعمال کیا جائے، اور اس کے لیے قدرت نے ہمیں بہت سے بہترین قدرتی علاج دیے ہیں۔ ان میں سے ایک بہترین ہربل امیونٹی بوسٹر ریمیڈی یہ ہے: آدھا چمچ خالص شہد، 1 چٹکی ہلدی، 1 چٹکی دار چینی پاؤڈر، چند قطرے ادرک کا رس لے لیں۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ ایک بار صبح اور ایک بار رات کو سونے سے پہلے ایک چھوٹا چمچ بڑے بچے کو اور 1 سال سے کم بچوں کو چائے کے چمچ کا چوتھا حصہ کھلائیں۔ کھلانے کے 1 گھنٹے بعد تک کوئی کھانے پینے کی چیز بچے کو نہ دیں۔ رات کو سونے سے پہلے اسے کھلانے کے بعد بچے کو کچھ نہ کھلائیں۔ یہ ریمیڈی بچے کو نزلہ زکام سے بچائے گی، اس کا گلا صاف کرے گی، جسم کے اندر سے جراثیم کے خلاف قدرتی مدافعت پیدا کرے گی، بار بار بیمار ہونے کا مسئلہ کم ہوگا، بچے کے معدے اور انتڑیوں کے مسائل کم ہوں گے اور بچے کی بھوک بڑھے گی۔ چند ایسی سنہری ٹپس جو ہر ماں کو معلوم ہونی چاہیے۔ بچے کو روزانہ تازہ پھل کھلائیں لیکن دودھ کے ساتھ وٹامن سی والے پھل اور سبزیاں فوراً نہ کھلائیں۔ ٹھنڈی چیزیں بہت زیادہ نہ کھلائیں۔ بچے کی نیند مکمل کرائیں۔ اینٹی بائیوٹکس صرف ڈاکٹر کے مشورے سے اور بہت مجبوری میں استعمال کرائیں۔ یاد رکھیں، ہر بخار کا علاج اینٹی بائیوٹک نہیں ہوتا بلکہ بچے کی اصل دوائی مضبوط قوت مدافعت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بار بار بیمار نہ ہو تو آج ہی قدرتی طریقوں کو اپنائیں۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔